بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل عید الاضحیٰ ہے اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ وہ مریض جن کو لیور سیروسس سے جگر کی کمزوری کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے وہ کیا کریں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو یرقان ہے یا اگر کسی کو جگر کی کمزوری ہے جس کو لیور سیروسس بولتے ہیں، وہ لوگ گوشت سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ہیں، گوشت بالکل نہیں کھاتے، صرف ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے جہاں پہ ہر گھر میں گوشت وافر مقدار میں بنتا ہے، گوشت کی مختلف ڈشز ہوتی ہیں، ہماری فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہیں، سوشل گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں، اور ہماری ڈشز میں، ہمارے کھانوں میں، ہمارے پکوانوں میں گوشت کا استعمال بکثرت کیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے عموماً مشکل ہوتی ہے، بلکہ وہ گوشت کو چکھنا انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں غلط فہمی پہ مبنی ہیں، ایسے کوئی چیز نہیں ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بدن میں جگر کی مثال ایک کچن کی ہے۔ جس طرح کہ ایک فیملی کے لیے ایک گھر میں کچن ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہر فرد کے لیے کھانا بنتا ہے، اس کے تمام جو چیزوں کو چاہیے ہوتی ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے زندگی کے لیے خوراک، وہ تمام طرح کی خوراک بنتی ہے۔ اسی طرح ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، ہمارا جگر اس کو مختلف پورشنز، مختلف شیپس میں کنورٹ کرتا ہے، جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں، جس میں لیپڈ چربیز بھی ہیں، جس میں پروٹین بھی ہے، اور پھر وہ جہاں جہاں بدن میں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں یہ پہنچتا ہے۔ لیور سیروسس میں یہ جگر کے سکڑاؤ کی بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ جگر کمزور ہوتا ہے، اور اگر ہم چیزیں جو کھاتے ہیں وہ اس طور پہ کنورٹ نہیں کر پاتا۔ تو اگر ایسے میں ہم گوشت یا پروٹین بالکل بند کر دیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک تو اس شخص کے مسلز، اس کے جو پٹے ہیں وہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جگر بھی مزید پروٹینز نہیں بنا سکتا، اور جگر کی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے کیمیکلز کا ایشو ہو جاتا ہے، جس میں ایک امونیا ہے، امونیا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جگر اس امونیا کو کنورٹ نہیں کرتا یوریا میں، اور جس کی وجہ سے مریض پہ غنودگی ہوتی ہے، مریض کی انفیکشنز ہوتے ہیں، مریض کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ گوشت سیروسس کے مریضوں پہ بند ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ 1.2 سے 1.5 گرام پر کے جی باڈی ویٹ، یعنی اگر کسی کا وزن 50 کلو گرام ہے تو اس کو کم از کم 75 گرام یا 100 گرام گوشت روز کھانا چاہیے۔ تو عید کا گوشت بالکل بند نہیں ہے، بلکہ لازماً کھائیں، بے شک بہت زیادہ نہ کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں، اور اگر 2 وقت کا نہیں 1 وقت میں لازماً کھائیں، کسی بھی صورت میں کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ بہت زیادہ مرچ مسالے نہ ہو تاکہ آپ کو اس سے ڈسپیپسیا یا اس سے جو ہے نا آپ کی دل کی جلن محسوس نہ ہو۔ لیکن گوشت کی کوئی بھی ڈش، کوئی بھی پکوان آپ پہ منع نہیں ہے، آپ لازماً کھائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھائیں، انجوائے کریں، اپنے خوراک کو متوازن رکھیں۔ آپ کی خوراک میں پروٹین ہونی چاہیے، آپ کے خوراک میں سبزی، فروٹس، سیلڈز یہ ہونے چاہیے، آپ کے خوراک میں کاربوہائیڈریٹ ہونی چاہیے، آپ کے خوراک میں لازمی طور پہ جو چکنائی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی خوراک بیلنس نہیں ہوگی، خوراک کمزور ہوگی تو ہوئے گا کیا کہ آپ کو مختلف قسم کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز یا غذائی کمی بن جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت کمزور پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کو انفیکشنز ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو عموماً ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی ہے جس کو غنودگی ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ سیروسس کے مریض گوشت سے بالکل اجتناب نہ کریں، لازمی کھائیں، بے شک تھوڑی مقدار میں کھائیں لیکن لازمی کھائیں۔ اس میں چھوٹا گوشت، بڑا گوشت، کوئی بھی ایسی کمی نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹا گوشت یا مرغی کی گوشت عموماً یہ جلدی ہضم کر پاتے ہیں، لیکن بڑے گوشت سے بھی کوئی پرہیز نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہٹا دیں کہ اگر آپ کو جگر کا کوئی عارضہ ہے
تو پھر آپ بڑے گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. ایسے کوئی بات نہیں ہے، ہر قسم کا گوشت کھا سکتے ہیں. جو پلانٹ اوریجن پروٹینز ہیں جس میں دالیں ہیں یا لوبیاز وغیرہ ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. مچھلی آپ کھا سکتے ہیں، آپ مرغی یا چھوٹا گوشت، ہر قسم کا گوشت کھا سکتے ہیں. گوشت کو اپنی خوراک کا ایک لازمی حصہ بنائیں. ایسا کرنے سے ہوگا کیا کہ ایک تو آپ کی بدن کی قوت مدافعت ٹھیک رہے گی، آپ کی نیوٹریشنل ویلیو ٹھیک رہے گی، اور آپ اپنی بیماری کے ساتھ ایک مقابلہ کر سکتے ہوں گے. تو میرا میسیج آپ سب کے لیے یہ ہے، میرے ان مریضوں کے لیے جن کو لیور سیروسس ہے، کہ متوازن غذا کھائیں، گوشت لازماً کھائیں، بڑے گوشت پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ عید منائیں، خوشی منائیں، اپنے آپ کو زندہ رکھیں، زندگی سے آپ متنفر نہ ہو، زندگی سے مایوس نہ ہو. کہ جی میری طرف سے ونس اگین آپ سب کو عید مبارک، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.